بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد ون مومنٹ، مسلمانان ہند، ماضی، حال اور مستقبل، کل، آج اور کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، علماء کرام، ائمہ مساجد، ذمہ داران قوم و ملت، عفت مآب خواتین اسلام، ہندوستان پر مسلمانوں نے 800 سالوں سے زیادہ حکومت کی ہے۔ اس ملک کو ایک مضبوط نظام حکومت دیا ہے۔ یہاں کے سیکولر کردار و وقار کو نہ صرف بحال کیا ہے بلکہ اس کی بنیادوں کو برقرار رکھنے اور یہاں کے گنگا جمنی تہذیب کی مضبوطی کے ساتھ دیش میں امن و امان اور ہندو و مسلم بھائی چارے کو قائم رکھنے میں کلیدی رول ادا کیا ہے۔ ایک جائزے کے مطابق ملک میں مسلم آبادی 14% سے کچھ زیادہ ہے، جس کا 74.5% حصہ شمال ہند میں ہے اور 25.5% حصہ جنوب ہند میں رہتا ہے۔ مشاہدہ بتلاتا ہے کہ ہندوستان کے 5 صوبے ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کی حالت ہر لحاظ سے پسماندہ اور سخت تشویشناک ہے، یعنی بہار، یو پی، مدھیہ پردیش، آسام اور راجستھان۔ ان صوبوں کے ناموں سے پہلے حرف کو لے کر ہم نے مختصر میں ان کو بیمار کہا ہے، کیونکہ ان صوبوں میں مسلمان دیگر صوبہ جات کے تعلیمی و اقتصادی اعتبار سے انتہائی پسماندگی کے شکار ہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ جنوب ہند یعنی ساؤتھ انڈیا کے مسلمان تعلیمی و اقتصادی اعتبار سے شمالی ہند یعنی نارتھ انڈیا کے مسلمانوں سے بہتر پوزیشن میں ہیں۔ اس لیے بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہاں کے مسلمان اب اسلامی و دینی میدانوں میں بھی پیش نظر آ رہے ہیں۔ الگ الگ سروے کی روشنی سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ دیش کی 14% والی مسلم آبادی مسلمان محض IAS IPS میں 3% ہیں، 4% سے زیادہ محکمہ صحت میں ہیں، 4% انڈین ریلویز کے چوتھے درجے کی ملازمت میں ہیں، 6% پولیس فورس میں ہیں، جبکہ ملٹری میں 1% مسلمان بھی نہیں ہیں۔ اس سے بھی زیادہ افسوسناک سچائی یہ ہے کہ ملک کی جیلوں میں قیدیوں میں 20.9% مسلمان ہی ہیں، تو ملک کی سڑکوں پر 25% بھیک مانگنے والے بھی مسلمان ہی ہیں۔ المختصر یہ کہ مجموعی طور پر دیگر اقوام ہند کے مقابلے میں ہماری حالت علم و ہنر، صحت و تعلیم اور صنعت و حرفت میں غرض ہر میدان میں دلتوں سے بھی زیادہ گئی گزری ہے، اور شدید خوف ہے کہ اگر ابھی سے اپنے حالات بدلنے کی ہم نے سنجیدہ کوشش نہ کی تو آنے والے دنوں میں ہم اس ملک کی ایک نئی دلت کمیونٹی بن کر ابھریں گے۔ پھر اس کے بعد شاید ہی صدیوں میں کہیں جا کر ہماری نسل ایک تابناک مستقبل کا خواب دیکھنے کے لائق بن سکے گی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ موجودہ مسلم حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں 2 لاکھ سے زیادہ NGO یعنی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کی ضرورت ہے، 2 لاکھ سے زیادہ اسکولوں کی ضرورت ہے، لاکھوں ڈاکٹر اور لاکھوں نرسوں کی ضرورت ہے، اور سلم علاقوں میں بسنے والے 10 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کے لیے 1 کروڑ سے زیادہ مکانوں کی تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ غریبی کی ریکھا سے انہیں اٹھا کر اور کرائم و جرائم کے وحشت ناک ماحول سے انہیں بچا کر ایک خوشحال و باوقار زندگی دی جا سکے۔ وہی قوم ترقی کرتی ہے جو سائنس، تحقیق اور ترقی میں حصہ لیتی ہے۔
ماضی میں مسلمان سائنٹسٹ تھے، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں بھرپور حصہ لیتے تھے، اس لیے ترقی پر تھے۔ آج ملک میں مسلمانوں کی ترقی کے لیے کم از کم 36,000 سائنٹسٹ اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ضرورت ہے۔ ان تمام اور اس طرح کے دیگر اہم امور کو انجام دینے کے لیے ایک اندازے کے مطابق 21 لاکھ کروڑ روپیوں کی ضرورت ہے۔ مسجد اور ٹیکنالوجی کا تال میل۔ ہمارے مساجد کے اطراف میں 4 قسم کی مسلم آبادی رہتی ہے: 1 مالدار، 2 درمیانی طبقہ، 3 غریب لوگ اور 4 بہت زیادہ غربت کے شکار۔ مسجد کمیٹی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ مسجد کے اطراف میں رہنے بسنے والی مسلم آبادی کے سماجی و مالی اور تعلیمی و اخلاقی احوال کا سنجیدہ سروے کریں اور اس کی ایک پائیدار رپورٹ تیار کریں۔ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں مسلم معاشرے کے 4 مخصوص طبقات کی خدمات لینا بے حد ضروری ہوگا: 1 علماء، 2 مالدار لوگ، 3 بزنس مین اور 4 تنظیمات جیسے NGOs۔ مسجد کی سرگرمیاں۔ کون نہیں جانتا کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے نیک حضرات ہمیشہ آخرت کے اجر و ثواب کی نیت سے چندہ دیتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کروڑوں کی مالیت سے بنی مسجد کی عمارت کا استعمال دن میں صرف 3 گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے، یا پھر سال میں چند راتوں کے لیے؟ بقیہ اوقات میں اس عمارت کا استعمال بالکل نہیں ہوتا۔ اگر ہفتے بھر، مہینے بھر اور سال بھر خدا کی بندگی کے ساتھ ساتھ بندگان خدا کی ہمہ جہت اسلامی و روحانی، اخلاقی و تعلیمی اور سماجی و اقتصادی فروغ و ترقی کے لیے ہم مسجد کا استعمال کریں تو بلا شبہ تعمیر مسجد میں حصہ لینے والوں کے حق میں 24 گھنٹے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا جواب بہت آسان ہے، یعنی یہ کہ مساجد میں علماء کی ملاقات، تاجروں کی ملاقات، قائدین قوم کی ملاقات، ڈاکٹرز و وکلاء کی ملاقات، دانشوروں کی ملاقات، وظیفہ یاب افسروں و سرکاری ملازموں کی ملاقات اور طلباء کی ملاقات پر مشتمل ہمیں ایک ٹھوس لاہ عمل طے کرنا ہوگا تاکہ مسجد کے اطراف کا ماحول ہر پہلو سے ترقی کرے اور محلے میں مسلمان ایک باوقار اور صحت مند معاشرے کی تشکیل دینے میں کامیاب ہو سکیں۔ مسجد ون موومنٹ کے مقاصد میں چند اور ضروری باتیں بھی شامل ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ مسجد کو مرکز بنا کر علم کی روشنی سے جہالت کے اندھیروں کو دور کرنا ہے، بلا تفریق مذہب و ملت پوری انسانیت کو ایک کنبہ سمجھتے ہوئے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے، غریب و مسکین مریضوں کا طبی علاج و معالجہ کرنا ہے، اس طرح سے نفرت کے ماحول کو امن و محبت سے بدل دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جی ہاں، مسجد ون موومنٹ کی تحریک میں یہ بات بھی داخل ہے کہ مسلمانوں کے دستاویزات کو درست کیا جائے اور وقتاً فوقتاً سرکاری اسکیموں سے عام مسلمانوں کو عملاً آگاہ و باخبر کیا جائے، مگر یاد رکھیں کہ ہمیں حالات کو بگاڑنے والوں کا ساتھ نہیں دینا ہے، بلکہ ماحول کو پرامن و خوشگوار بنانے میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ لیڈر وہ نہیں ہوتا ہے جو اپنے فالوورز بنائے، بلکہ حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے جو لیڈرز پیدا کرتا ہے۔ ہمیں چراغ بننا ہے جو خود جل کر دوسروں کو روشنی عطا کرتا ہے۔ اپنا تو کام ہے جلاتے چلو چراغ، رستے میں خواہ دوست ملے یا دشمن۔ 3 اصول۔ مذکورہ قومی و اجتماعی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہمیں 3 اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اول، معاف کرنا اور معافی مانگ لینا۔ کچھ اس طرح سے میں نے زندگی کو آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی اور کسی کو
معاف کر دیا۔ دوم، صبر سے کام لینا۔ بھوکے رہتے تھے خود، اوروں کو کھلا دیتے تھے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ سوم، جو بھی کرنا رضائے الہی کے لیے کرنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آخری بات یہ کہ بے شک کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور کام بنانا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم میں ہے۔